مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر الیکشن پر اجلاس ختم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر اور پاکستان میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ قائدین کا کہنا تھا کہ ہر سطح پر بھرپور مزاحمت کریں گے۔ وفاقی حکومت اور دیگر اداروں کی جانب سے کھلی مداخلت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر الیکشن پر اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی بتائے گا کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں اس اجلاس میں؟ دیکھیں جی، جو انتخابی نتائج ہیں اس کو نون لیگ نے مسترد کیا ہے اور آزاد کشمیر، پاکستان اور اوورسیز میں جو ہے بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے ذاتی طور پر آزاد کشمیر کے انتخاب میں مداخلت کی اور ہر سطح پر بھرپور مزاحمت کرنے کا جو ہے اعلان بھی کیا گیا ہے اس اجلاس میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور دیگر اداروں کی جانب سے کھلی مداخلت کی بنا پر جو ہے ہم اس نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ جس جماعت نے 5 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کرنے کے باوجود سے 6 نشستیں حاصل کی ہیں، ان میں سے اکثر کو انتخابی انجینئرنگ کے ذریعے ہرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ہے کل کے حوالے سے جو احتجاج تھا اس کا فیصلہ جو ہے نون لیگ نہیں کر سکی، اور انہوں نے مزید اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے اور مسلم لیگ نون درست سمت میں ہے۔ ملک کی حالت بدلنی ہے تو اداروں کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا، احسن اقبال کا یہ کہنا تھا اجلاس کے دوران۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے اویس کیانی۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نوید صاحب پہلے آپ کی جانب آؤں گا، یہ فرمائیے گا کہ جو اجلاس ہوا ہے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے، نون لیگ نے نتائج کو تو مسترد کر دیا ہے، اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان سامنے آ چکا، ایک بار پھر سے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ سیاسی ماحول؟ دیکھیں، تحریک اگر چلانی ہے تو اس میں اتنی شدت ہونی چاہیے کہ اس کے کوئی اثرات مرتب ہوں۔ اب ڈھیلے ڈھالے طریقے سے آپ ایک اجلاس کر رہے ہیں، وہاں باتیں بے شک کسی حد تک گرم ہوئی ہیں، لیکن اس میں کوئی لائن آف ایکشن واضح طور پہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ پارٹی کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ شریک ہی نہیں ہوئے، اور آج کے اخبارات میں بھی ایسی خبریں تھیں کہ مسلم لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ تقسیم ہے اس حوالے سے۔ تو آپ تو پہلے ہی آپ پارٹی کے اندر آ رہا اتنی تقسیم ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے ورکر، بلکہ عام لوگ وہ بھی کنفیوز ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ تو تحریک چلانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے یکسوئی ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم حالیہ دور کی سب سے بڑی مثال ہے، جس نے اقتدار کے تمام مراکز کو بری طرح سے لا کے رکھ دیا تھا، لیکن اس وقت تک جب وہ یکسو تھے، جب اس میں شامل بعض جماعتوں نے بیک ڈور رابطے کرنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ احتجاج سے ہٹنا شروع کیا، استعفوں سے پہلے بھاگ گئے، پھر دھرنے سے بھاگنے کی باتیں ہونے لگی، یکسوئی ختم ہوئی تو پی ڈی ایم بھی ٹائرڈ فش ہو گئی۔ تو سب سے پہلے پارٹی ہو یا کوئی اتحاد ہو سیاسی، اسے یکسوئی چاہیے، مکمل طور پر ایک اتحاد کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ ایک بیانیہ لے کے آگے بڑھیں۔ تو تحریک چلانے کا ماحول تو بالکل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ماحول نہیں ہے، ایک پیش کا سامنا ہے، وہ بالکل اہم کارنہ بات کر رہے ہیں۔ 100% تحریک چلانے کا ماحول موجود ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کو کسی کو جیل جانے کا خوف ہے، کسی کو یہ خوف ہے کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جا پاؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے جی ہمیں عدالتوں سے باہر قرار دے دیا جائے گا، کوئی کہتا ہے جی نہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ تو یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے تحریک چلانی ہو تو جیل جانا یا اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننا یہ بڑی مائنر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب یہ اپنے خیال سے نکال دیں گے اور یکسو ہو جائیں گے تو تحریک بھی چل پڑے گی۔ ابھی تک تو مجھے اس میں کوئی سنجیدہ بات نظر نہیں آئی سارے ماحول۔ ٹھیک ہے، نبی صاحب ساتھ ہی رہے گا، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد ولید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد ولید صاحب آپ کی جانب آؤں گا، یہ بتائیے گا آپ کیا اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت اتحاد کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اعلانات ہوئے ہیں تحریک چلانے کے، یہ بھی کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں مل سکے گی آنے والے دنوں میں؟ بس اس کو کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہے یہ۔ انہوں نے مطلب یہ جو اعلان کیا ہے، اتحاد تو بالکل نہیں ہے، اعلان جو کیا ہے ان کی کوشش ہے، کیونکہ ایک بڑی بری شکست ہوئی ہے، اور شکست جو ہے وہ نظر بھی آ رہی تھی، کیونکہ وہاں کا ٹرینڈ ہے آزاد کشمیر کا کہ جو اسلام آباد میں حکومت ہو اسی کی حکومت وہاں بنتی ہے۔ تو یہ ساری پارٹیز کے ذہن میں تھا کہ وہاں پہ جو عوام ہیں اور خاص طور پر جو لیڈرز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام آباد میں جو حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر نہیں چلے تو ہمیں نہ تو کوئی فنڈز ملیں گے، نہ کوئی یہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے۔ تو یہ ایک بیسک وجہ ہے کہ وہاں پر ہمیشہ سے یہ سسٹم جاری رہا ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد کی حکومت جو ہوتی ہے اسی پارٹی کی حکومت جو ہے جس کو وہ سپورٹ کرتی ہے، اسی پارٹی کی حکومت وہاں پہ بنتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پارٹی یہ چاہ رہی ہے، مسلم لیگ نواز خاص طور پر
کہ یہ جو شکست ہوئی ہے سیالکوٹ میں اور آزاد کشمیر میں، تو اس کو تھوڑا سا وہ ٹون ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، عوام میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ان کو بہت زیادہ سالڈ قسم کے پروف دینا پڑیں گے، اس کے بغیر ان کی دال نہیں کرے گی، کیونکہ اگر آپ بالکل سطحی قسم کے ثبوت ان کو فراہم کریں گے تو اس کے بعد پھر کوئی ایسا خاص خاطر خواہ جو ہے آپ کو نتائج بھی نہیں ملیں گے اور کوئی خاطر خواہ آپ کے جو الزامات ہیں ان کو پذیرائی بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، احمد ولید صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ سلیم بخاری صاحب، ایسی صورتحال میں کہ جب یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات موجود ہیں، اتحاد نہیں ہے، اور اس کے بعد تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے سولو فلائٹ لینے کے لیے جا رہی ہے، کس حد تک کارگر سمجھتے ہیں آپ ان اعلانات کو، اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی خلیج حائل ہو گئی ہے اور پارٹی ٹوٹ گئی ہے، گھر میں اختلاف ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم پچھلے 30 سال سے سن رہے ہیں لیکن آج تک ہوا نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک ہوگا بھی نہیں جب تک نواز شریف کی سانسیں چلتی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیزیں جو ہے یہ کس صورت بیچنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ اس میں سے نون نکلی، نہ اس میں سے شین نکلی، نہ اس میں سے فے نکلی، جو خواہشات تھی شیخ رشید صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ تو ایک تو اس پر میرا بڑا کلیئر اسٹینڈ پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر اگر تو دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو تحریک چلانے کا حق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا محفوظ ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ حقائق ہیں وہاں کے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پی ایم این ہے اس نے 2016 کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لیے ہیں، 2 لاکھ ووٹ زیادہ لیے ہیں، لیکن سیٹیں اس کی 6 ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ان سے 2 لاکھ کم لیے ہیں لیکن ان کی سیٹیں 11 ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے معاملہ جات ہیں وہاں۔ یہ بات ٹھیک ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی صورتحال آنے والے دنوں میں کیا بنتی ہے۔ سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود، بہت شکریہ۔ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔